میں ہوں کمر چیمہ اور دوستوں آج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک امریکن اسلامک اسکالر شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو دیا اور وہاں پہ وہ اپنی اسپرچویلٹی کا جو راستہ ہے اور مذہب کو کی باتیں کرتے رہے کہ میں کس طرح اسلام کے قریب آیا اور میں آج پولیٹیشین ہوں اور میں کس طرح ہوں اور اپنی سیاسی جرنی بتاتے رہے۔ بہت سارے عمران خان صاحب کے ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے انٹرویو اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ بیسیکلی جو ایک پاکستان سے باہر ایک بہت بڑا ڈیاسپورا موجود ہے جو کہ مغرب میں بھی رہتا ہے اور مذہبی بھی بہت زیادہ ہے، تو شاید شیخ حمزہ یوسف کیونکہ ان میں بڑے پسند کیے جاتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب نے اپنی اسپرچویلٹی کا جو درس دیا اور باتیں کی وہاں پہ، تو یہ ساری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب گھر ایٹ ہوم جو پاپولیرٹی لوز کر چکے ہیں، یہاں پہ اب ان کو 40 ارب کے تو پتا چلا ہے کووڈ فنڈ میں غبن ہوئے ہیں اور میسو جو انفلیشن پاکستان میں ہوئی ہے۔ ادھر پاکستان کے جو صدر ہیں وہ ای سی او کے اجلاس میں گئے، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے، اور وہاں پہ بھی اسلاموفوبیا کی بات کرتے رہے۔ تو بات یہ کرنی ہے آج کہ کیا پاکستان کے پاس، پاکستان کی لیڈرشپ کے پاس مذہب بیچنے کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہے، یا اس کے علاوہ ہمیں ملک چلانا اور طریقے بھی ہیں ملک چلانے کے۔ اس لیے میں نے ریکویسٹ کی جناب بیرسٹر حامد باشانی صاحب سے کہ یہ جو سگنیفیکینس ہے شیخ حمزہ یوسف کو انٹرویو دینے کی اور ہر وقت مغرب کو ٹانٹ کرتے رہنا اسلاموفوبیا کو کے نام پر، اس پہ بات کی جائے۔ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو۔ بیرسٹر یہ بتائیے گا کہ یہ جو شیخ حمزہ یوسف کو عمران خان صاحب انٹرویو دیتے ہیں اور ہر وقت اپنی مذہبی کہانی سناتے رہتے ہیں جو کہ انہوں نے 5000 دفعہ پہلے سنا دی، بلکہ 5000 میں نے کم ہی کہا ہے کیونکہ وہ ہر وقت تو ٹی وی پہ ہوتے ہیں، تو جب بھی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں کسی ایف بی آر پہ بھی بات کرنی ہو، فائنینس کی بات ہو، سائنس کی بات ہو، وہ مذہبی چیزیں بیچ میں لے آتے ہیں۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جب گورننس کی بات ہو، پالیٹکس ہو، یہ چیزیں ہوں تو آپ ان کی بات کیا کریں، ہر چیز میں مذہب کو نہ لے کے آئیں۔ تو یہ جو آپ اس انٹرویو کو کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کی نظر میں عمران خان صاحب کیوں اتنا زیادہ مذہب پہ بحث کر رہے ہیں اور اتنی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ واقعی ان کے ناقدین یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا، تو شاید اب وہ جو مذہبی چیزیں زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ تھینک یو جی چیمہ صاحب، بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا سیناریو ہے، اور چونکہ اس میں سچ بولنے کی گنجائش کم ہے، چونکہ جس طرف سے بھی سچ بولیں گے آپ کا راستہ روکا جائے گا، وہ انٹرنیشنلی ہو یا نیشنلی ہو۔ لیکن ایک بات جو ہے نا تاریخ میں بڑی کلیئر ہے، جو لیسنز ہم لرن کرتے ہیں نا ہسٹری کے مختلف بڑے بڑے خوفناک قسم کے واقعات میں سے، ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ حکمران جو ہے نا، جو اقتدار سے چمٹے رہنے والے حکمران ہوتے ہیں، وہ جب جو ہے وہ ان کی مقبولیت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، ان کی گرفت اقتدار پہ کمزور پڑنے لگتی ہے، اور ان کو اپنا جو ہے وہ انجام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ووٹرز کی نظر میں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پاپولر چیز کیا ہے جس کو ہم استعمال کر کے تو ہم جو ہے وہ دوبارہ اپنی جو ہے وہ گرفت کر سکتے ہیں یا ووٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں دنیا کی کوئی کسی وہ ٹیکسٹ بک کو اٹھا کے دیکھ لیں، فلاں حکمران نے جو ہے وہ کس طریقے سے کیا کیا اقدامات کیے جن لوگوں کو تاریخ سے دلچسپی ہے، تو اس میں سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے دا موسٹ پاپولر جو سینٹیمنٹس ہیں عوام کے کسی چیز کے ساتھ جڑے ہیں، کہیں یہ نیشنلزم ہوتا ہے، کہیں یہ ریلیجن ہوتا ہے، کہیں یہ کسی دشمن ملک کے خلاف نفرت انگیز قسم کا ایک ماحول پیدا کر کے، جنون پیدا کر کے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے پریکٹسز جو ہے نا، بین دیئر سین دیٹ والی کہانی ہے، یہ کوئی نئی چیز کریٹیویٹی نہیں ہے اس میں کوئی خاص قسم کی۔ کہانی جو وہ سناتے ہیں نا وہ بڑی دلچسپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ جو ہے میں اس کو کہوں گا کہ وہ زوال کی کہانی ہے، سٹوری آف، اس کو آپ ریگریشن کہہ لیں یا ری ایکشنری جرنی کہہ لیں ٹوورڈ یور پاسٹ اور سم تھنگ لائک دس۔ دیکھیں یہ جو وہ میسج دے رہے ہیں یہ کوئی اسپریچولزم ان پہ اترا نہیں ہے کہ آپ انبیاء کی طرح جو ہے وہ دعوے کرنے شروع ہو جائیں کہ مجھ پہ کوئی انڈیویجولی پتہ نہیں کون سی
आफत आ गई। स्पिरिचुअलिज्म हम सब लोगों पे उतरा हुआ है, जितने लोग मुसलमान पैदा हुए मुसलमान घरानों में, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिज्म को अलग करके तो मजहब तो बाकी हमारा कम से कम जो है वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो उसको तो वो कोई जाती हजारादार के तौर पे पेश कर रहे हैं कि जी मैंने को बहुत बड़ा कमाल कर दिया। बुनियादी तौर पे जो बात वो सादा ज़बान में ये कर रहे हैं कि जी मेरा ना कोई उसूल था, ना कोई ज़ाब्ता था। ये जो मगरब को आप लोग बदनाम करते हैं ना कि जी यहाँ पे कोई अखलाकियात नहीं है, सेक्स पे कोई पाबंदी नहीं है, पता नहीं क्या, ये मिसगाइडेड किस्म का एक ओपिनियन है मगरब के बारे में, जो मगरब के बारे में कुछ नहीं जानते, या जो जानते हैं वो बहुत ही मिसगाइडेड किस्म का वर्शन है उनके पास। मगरब में हर चीज़ की एक अखलाकियात है, वो हमारी से मुख्तलिफ हो सकती है। डेफिनेटली वो हमारी से मसलन आज जो है वो यूएई ने ऐलान कर दिया कि जी वहाँ शादी से पहले जो है वो स्लीपिंग पार्टनर या वो मैं लफ्ज़ सेक्स नहीं इस्तेमाल करूँगा, चूँकि अभी तक डंडे वहाँ पे वापस जमा नहीं हुए हैं थानों में, अभी तक बाहर निकले हुए इशू हुए हैं। मैं उसको ये कह लूँगा चलें स्लीपिंग पार्टनर। उन्होंने कहा कि ये कोई जुर्म नहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ये एक अखलाकियात एक यूएई की अपनी उन्होंने तय किया, उनकी पार्लियामेंट ने किया, मजलिस शूरा ने किया, हुक्मरान ने किया या अवाम ने किया जी कि हमारी अखलाकियात के ये हैं, तो इसमें ये मगरब जो है रातों रात आसमान से नहीं गिरा या इस पे वही नहीं उतरी। मगरब की जो है 5000 साल तारीख है, और ये सारे ज़ाब्ते स्टेप बाय स्टेप। ना यहाँ किसी ने क्लेम किया कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे तो हम आप पे इम्पोज करेंगे, ना कोई किसी ने ये कहा कि मुझे रातों रात वही उतरी थी कि तुम सुधर जाओ और बाकी दुनिया को भी सुधारो। ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप तजर्बात से सीखा है। अब ये सारी अखलाकियात है। अब हमारे लोग आके वेस्ट में अगर ये समझते हैं कि हर गोरी जो है वो जो घर से बाहर निकली हुई है वो इसलिए निकली हुई है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, तो ये फिर उसकी अपनी नीयत ठीक नहीं है ना। मगरब में रहने वाले आदमी के लिए ये नहीं है इशू, ना उसको कोई शक है इस तरह का। अब ये साहब जब क्रिकेट खेलने के लिए बाहर आ गए तो हैंडसम आदमी थे, जिसको आप कहते हैं वेरी अट्रैक्टिव यंग मैन, ऊपर से स्टार थे, तो इन्होंने लड़कियों पे अल्लाह बोल दिया, जिसको अल्लाह बोलना कहते हैं। एक वो होते हैं ना, आप पहली दफ़ा किसी दुकान में दाखिल हूँ तो आपको चीज़ें रंग बिरंग की नज़र आएँ, तो आपके कोई ना उसूल हों ना ज़ाब्ते हों, तो वो बच्चे जिस तरह हर कैंडी को हाथ मारते हैं, इस तरह उन्होंने हर कैंडी को हाथ मारना शुरू कर दिया, और उन्होंने समझा सारा मगरब यही कर रहा है। मगरब बिल्कुल इस तरह नहीं कर रहा है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे कभी बहस करेंगे। लेकिन वो जो अपनी कहानी सुना रहे हैं वो बहुत ही एक इग्नोरेंस पे मबनी एक कहानी है, जिसमें वो नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े जो है बलंडर किए हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, और मेरे पे आखिर में मजहब उतर गया और मैं पाकबाज हो गया। जिसका दूसरा मतलब ये भी लिया जा सकता है ना कि ठीक है हम भी 60-70 के उसमें आएंगे तो हम भी इसी तरह कर लेंगे। इस स्टोरी में कोई वजन नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये स्टोरी वो बेच रहे हैं गुज़श्ता 8-10 साल से, जो मुल्क के अंदर रिएक्शनरी फोर्सेस हैं और मुल्क से बाहर रिएक्शनरी फोर्सेस हैं। ये जो उन्होंने ताज़ा तरीन हल्ला बोला है, ये आप देखें, पहली बात ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट, ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो ऐसे जो रिएक्शनरी लोगों पे मुश्तमिल लोग हैं, जो मज़हब और वेस्टर्न वैल्यूज़ के दरमियान कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उनको ना ये समझ आ रही है कि हमारा वेस्ट में क्या रोल है, और ना उनको ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान की अगली शक्ल क्या होनी चाहिए। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ कि बहुत अगर ज़बरदस्त, इनके एक बहुत ज़बरदस्त। लीडर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बैठ के तो दिन भर जो है ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो सेटअप है, जो सिस्टम है उसके हक में, लेकिन बात जब पाकिस्तान की आए तो वो डंडा लेके तो दाढ़ी के बहुत बड़े जो है उसमें आके तो निकल जाए मैदान में कि नहीं जी पाकिस्तान में तो ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान में तो आज़ादियाँ नहीं हो सकती, पाकिस्तान में शहरी आज़ादी की रिस्पेक्ट नहीं हो सकता, ह्यूमन राइट्स की नहीं हो सकती। तो फिर वो क्या है, वो को ना मगरब का कन्फ्यूजन है ना मशरक का कन्फ्यूजन है, वो उस बंदे का कन्फ्यूजन है। एक दूसरा ये बार बार जो कहते हैं पढ़ी लिखी क्लास है, भाई
یہ پڑھی لکھی کلاس جو ہوتی ہے نا، یہاں پہ یونیورسٹیز میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ مغربی نقطہ نظر سے پڑھایا جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے پہلے انہوں نے قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ اس کو نہیں ماننا ہم نے۔ کلاس میں جانے سے پہلے دن یہ 2-3 دفعہ وضو کر کے نماز پڑھ کے قسم اٹھاتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کا شکار نہیں ہونا، یہ ہم نے پڑھنا ضرور ہے لیکن اس پہ ایمان نہیں لانا۔ یہ بالکل وہی بات جو پاکستان میں ہمارے تضادات ہیں کہ سائنس پڑھو لیکن سائنس پہ یقین مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج سائنس میں ہم پوری دنیا میں سب سے آگے ہیں دوسرے الفاظ میں، کہ یہ چونکہ ہمارا ایک رویہ ہے۔ اب انہوں نے یہ ایک رویہ بنایا ہوا، یہ دوسرے نمبر کے لوگ ہیں جو یہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، اینڈ دے آر ریجیکٹڈ پیپل، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ ریجیکٹڈ بائی ہو؟ ریجیکٹڈ بائی دی کمیونٹی ان دی یونیورسٹیز، چونکہ وہ جس طرح کے خیالات لے کے جاتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد 400 آدمی بیٹھا ہوا ہے تو ان میں سے جو ہے وہ 380 کافر ہے، اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، اس کی ویلیوز ٹھیک نہیں ہیں، وہ مس گائیڈڈ ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور آپ کے سامنے بیچارہ یا بیچاری اتنی خوبصورت لڑکی، بالآخر اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ یہ خیالات لے کے آپ جس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کلاس ریسیپروکیٹ کیا کرے گی آپ کو؟ اس کے خیالات میں وہ آپ کو کیا عزت دے گی؟ یہ چیزیں جو ہے بغیر کہے، جس کو ہم کہتے ہیں ان کہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایکسچینج ہوتی ہیں، یہ فیل کی جاتی ہیں۔ تو ان کو یونیورسٹیز میں ریجیکٹ کر دیا گیا، ان کو وہ مقام نہیں ملا جو دوسرے لوگوں کو ملتا ہے، تو ان میں پاکستانی نیشنلزم آ گیا۔ خرابی انہوں نے یہ ڈھونڈنی شروع کر دی کہ جی ہم میں کیا تھی کہ ہم میں پاکستانیت کی کمی تھی، اس لیے گوری نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، گوری اس معاملے میں بالکل پلین ہے، اس کے دل میں کوئی نیشنلزم یا انٹرنیشنلزم کا کوئی کہانی نہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو انڈینز کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ اگر یہاں چلے جائیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں کسی بڑے ادارے میں، کسی سائنٹیفک ریسرچ سینٹر میں، کسی تھنک ٹینک میں، کسی بھی جو ہے قابل ذکر اس میں، تو آپ کو انڈین نظر آئیں گے، اور یہ ریئلٹی آف لائف ہے۔ انڈین کی پاپولیشن بھی اتنی بڑی ہے، اسی حساب سے ہوتا ہے نا۔ اس طرح چائنیز بھی ایک وقت میں تھا، پاپولیشن وائز آپ کہیں چلے جائیں آگے ایک چینی بیٹھا ہوتا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو ریشنلائز کر کے ایکسیپٹ کریں کہ بھائی یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، چلیں ہماری طرح دکھتے ہیں، ہم ایک کنٹیننٹ کے لوگ ہیں، کچھ ہسٹوریکل کلچرل ہمارے درمیان جو ہے وہ مشترکات بھی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں، بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو کس طرح جو ہے وہ بیک فٹ پہ لے جائیں، اور اس کے لیے پھر ہم نے جھنڈا اٹھانا ہے ایک خوبصورت لیڈر کا جس پہ فوٹو لگا ہو اور جس نے ورلڈ کپ جیتا ہو، اور یہ کہانی کمپلیکس کہانی ہے، یہ اتنی ایزی نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ ہلا بول دیا ہے، یہ ویسٹرن ووٹ جو ہے پاکستانی کا، جو 80 لاکھ ہو، 90 لاکھ ہو، جو بھی ہو، کہ اس کو ہم نے کیسے لینا ہے، اور یہ ایکچولی فیصلہ کن ووٹ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کی سوئی ہوئی حزب اختلاف اور آپ کے جو تجزیہ کار اور تھنک ٹینک ہیں ان کے لیے بھی، کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اب اسلاموفوبیا ان کے لیے بالکل اسی طرح بن جائے گا جس طرح NRO ان کے لیے ہر دوسرے فکرے میں NRO ہوتا تھا، یا ہر تیسرے فکرے میں کرپشن ہوتی تھی۔ اس طرح یہ اسلاموفوبیا کا نعرہ لگائیں گے ملک کے باہر، اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگائیں گے ملک کے اندر۔ ملک کے باہر نفرت پیدا کر کے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے اور سوسائٹی کو تقسیم کریں گے، ویسٹرن سوسائٹیز کو، اور ملک کے اندر تقسیم تو پہلے ہی جو ہے وہ حد سے آگے گئی ہوئی ہے، خواہ وہ ریاست مدینہ ہو یا جو۔ تو یہ ایک بھائی ایک ایجنڈا ہے، آئندہ الیکشن جیتنے کا ایجنڈا ہے، اس میں کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے یا چھوٹا فلسفہ نہیں، سمپل ایک فلسفہ ہے کہ یہ کام انہوں نے کرنا ہے اور یہ لے کے نکلے ہیں، اور یہ ابتدا ہے۔ ابھی آگے آگے دیکھیں یہ اس ٹائپ کے اسکالر جن کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، یہ کس طرح ہر گلی سے ایک اسکالر نکلے گا اور اس کا یوٹیوب پہ جو ہے وہ انٹرویو چلے گا، جو پاکستانی کمیونٹی اوورسیز کے لیے اس خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ بالآخر وہ اپنے آپ کو ڈسکریمنیٹ کرائیں گے اس سوسائٹی سے، اور ان کو جمرات حاصل ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک پرابلم بنے گا۔ سر یہ تو آپ نے بڑی obviously ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے جس کو ایکسپلین کیا ہے کہ
یہ عمران خان صاحب باہر اسلاموفوبیا کا نعرہ بیچیں گے اور اندر اسلام راستے مدینہ کا نعرہ بیچیں گے، اور کیونکہ ڈلیور نہیں کر پائے تو یہ ایک جو ہے وہ ایک یہ مذہب کا سہارا وہ لیں گے۔ اور عمران خان صاحب خود بھی اگلے دن کہہ رہے تھے وہ ایک بہت بڑی گیدرنگ میں کہ مجھے میرے مذہبی افیئر کا منسٹر کہتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ خود تو عمران خان ساری دنیا کے مزے لے گیا اور ابھی ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو ابھی ریاست مدینہ کی کہانیاں سناتا ہے۔ تو کہہ رہے وہ بتا رہے تھے کہ میرے ریلیجیس افیئرز کا منسٹر مجھے ہی کہہ رہا تھا کہ عوام اس وقت یہ کہہ رہی ہیں، عوام کہہ رہے ہیں۔ تو بیرسٹر صاحب پھر ہماری جو ایک اوور آل اسٹیٹ کی آؤٹ لک ہے وہ کیا ہے؟ ہم تو جیسے کہ ہمارے اوپر تو مولوی مسلط ہو گئے ہیں، یہ تو ان کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ یہ بغیر داڑھی کے طالبان ہیں، یہ ہمارے اوپر یہ مسلط ہو گئے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں جب ہمیں کہانی اور سناتے تھے اور ابھی یہ ہمیں کہانی اور سنا رہے ہیں۔ تو کیا اگر عمران خان صاحب یہی چیزیں کرتے رہے تو یہ پاکستان میں جو ایک جو مذہبی سیاست ہوتی تھی یا مولویوں کی سیاست ہوتی تھی، یہ تو اس کو بہت پیچھے چھوڑ جائیں گے اور یہ نئے طریقے سے ایک نیا واردات ہے جو اس کا استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے یہ پاور میں آئیں گے۔ تو ہمیں پاکستان کی آؤٹ لک آپ کیسے دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ اگر ہم نے بغیر داڑھی والے مولویوں سے بچے ہیں تو اب کیا بغیر داڑھی والے مولوی ہمیں رول کریں گے اور یہی ڈیفائن کریں گے پاکستان کو؟ پاکستان کی جو یوتھ ہے جس کو جو واقعی ایک پروگریسو لبرل ڈیموکریٹک پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا آپشن رہ جاتی ہے جب ہمیں لیڈرشپ اس طرح مس گائیڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ رہی ہے ہسٹری میں کہ لیڈرشپ ہمیشہ مس گائیڈ کرتی رہی ہے عوام کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ود دی ایکسیپشن آف ایک یا دو لیڈروں کے، باقی سب کا ایجنڈا ہی یہ ہوتا تھا کہ یا اگلا الیکشن ہم نے کیسے جیتنا ہے، یا اب جس پوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کیسے کنٹینیو، یعنی سٹیٹس کو۔ اب سٹیٹس کو زیادہ تر جو فوجی ڈکٹیٹرز تھے ان کا تھا، چونکہ انہوں نے ناجائز اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو الیکشن تو انہوں نے لڑنے نہیں تھے، تو انہوں نے پرولونگ کرنا تھا جو بھی ان کی سچویشن ہوتی تھی۔ دوسری طرف یہ ہوتا تھا کہ جی ہم نے اگلے الیکشن، جس طرح کے بہت سارے لیڈروں نے اس طرح کیا کہ جو الیکشن مثلا ذوالفقار علی بھٹو کے الیکشن ہیں یا اس طرح کے الیکشن ہیں، سوائے ایک آدھ کے باقی کہیں مذہب استعمال ہوا، کہیں پہ نیشنلزم جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اور سب سے بڑا جو استعمال بہرحال مذہب کا ہی ہوا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا میں۔ مختلف قسم کے جو ڈکٹیٹرز تھے جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اپنی زندگی میں لبرل تھے، آزاد خیال تھے، کرپٹ تھے، یا جو بھی مذہب کی اصل تصویر ہے اس کے برعکس جو پرسنالٹیز تھی، انہوں نے بھی مذہب کے نام پہ حکومت کی۔ تو اس حساب سے اگر میں کہوں کہ جناب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ جس شدت کے ساتھ اٹھنے والی ہے یہ نئی ہے۔ پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس طریقے سے کبھی مذہب کو استعمال نہیں کیا جا سکا، اور مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے تھوڑا سا احساس تو ضرور ہے، لیکن یہ میں آپ کو کہوں کہ یہ اس کو سکسسفلی استعمال کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک ٹیپیکل مولوی ہے نا، اس سے تو لوگوں کا ایمان اٹھ گیا ود دی پیسج آف ٹائم۔ اس کے لیے کسی نے کوئی جو ہے وہ معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ ود دی پیسج آف ٹائم اپنی پریکٹسز کی وجہ سے جو ریلیجس یا ریلیجسلی موٹیویٹڈ پارٹیاں تھیں ان کا رول ختم ہو گیا، عوام نے ان کو خود ہی باہر دھکیل دیا ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر۔ ڈیموکریٹک پروسیس سے پہلے جو تھے ان کے بڑے بڑے اسکالر، وہ خواہ سید قطب ہو، مولانا مودودی ہوں، یا اس طرح کے جتنے لوگ ہوں، انہوں نے دوسرے راستے استعمال کیے نان ڈیموکریٹک، اس میں بھی ہوسٹ ہو گئے۔ ایون کہ جن آمریتوں کے کندھے پہ چڑھ کے تو انہوں نے اقدار لینے کی کوشش کی تھی، انہوں نے بھی ان کو اتار پھینکا۔ تو اس حساب سے دیکھیں تو آمریت کے اندر بھی اور جمہوریت کے اندر بھی جو ٹیپیکل کانسیپٹ آف امپوزنگ اسلام کا ایک تصور ہے نا، نافذ کرنے والا، ویسے اسلام سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں، نافذ کرنے والا اسلام، اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن اسلام تو موجود ہے،
ظاہر ہے پاکستان میں تو کہوں گا کہ 99.9 سمتھنگ جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور ہر آدمی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں تم سے بڑا ہوں. کسی بھی میدان میں جب اس پہ بات آتی ہے تو یہ دوڑ بھی شروع ہو جاتی ہے کہ میں آیت تم سے اچھی پڑھتا ہوں یا دعا تم سے بہتر کرتا ہوں، اور اب تو یہ بہت نیچے تک چلا گیا ہے معاملہ. تو اس میں ایک ایسا آدمی جو کہ دیکھنے میں مولوی نہیں لگتا، لیکن اس کی ساری جو ہے وہ بات چیت اور اس کی پریکٹسز اور اس کا ایجنڈا مولویوں والا ہے، وہ پاکستان کی اس طرح کی جو یوتھ ہے جس کے اندر جو ڈیپتھ نہیں ہے کہ وہ اسلام اور دوسری ویلیوز میں ریکنسائل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اسی طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے پچھلے الیکشن میں ہوا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر حزب اختلاف اسی طرح خواب دیکھتی رہی، جیسے وہ ایک زمانے میں خواب دیکھتے تھے سیٹی بجنے کے یا انگلی اٹھانے کے، تو پھر یہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے اور زیادہ قوت سے آئیں گے. اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ تیاری بھی کر دی ہے کہ پاکستان کی جو موسٹ ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں، وہ جو ہے ٹی ایل پی ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا ان سب کو بھی یہ آن بورڈ کریں گے ریکنسیلیشن کے نام پہ، ڈیموکریسی کے نام پہ. اور ان کو روکنے والا بھی کوئی نہیں، چونکہ دنیا اس وقت جس طرح کے کرائسس کا شکار ہے اور جس طرح کی دنیا میں پالیٹکس چل رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، لیکن دنیا ان میں مداخلت نہیں کر رہی فار سم ریزن. تو اس میں اگر انہوں نے یہ کام کیا تو مداخلت نہیں ہوگی، تو اس سے تو جو وہاں کی ریئل ڈیموکریٹک فورسز ہیں جو کچھ بھی ہیں آٹے میں نمک کے برابر، ان کو ڈرا دھمکا کے کنارے کر دیا جائے گا، اور یہ اس طرح کے ریلیجیس فیناٹک قوتوں کے ساتھ مل کے دوبارہ اقتدار پہ آئیں گے. اور وہ پاکستان کے اندر بگننگ ہوگی ایک ریلیجیو فاشزم کی، ایک ریلیجیس فاشسٹ فورسز کے جو ہے وہ ابتدا ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں. سر یہ تو ایک obviously بڑی بلیک پکچر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہماری اکانومی آلریڈی نہیں چل رہی، ملک کی اکنامک گروتھ ہے نہیں ہے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن پہلے بہت زیادہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ان سے ہوئی نہیں ہے، ملک سٹیگنیشن ہے انٹرنیشنلی. ابھی جو سعودی عرب سے ہمیں ابھی پیسے ملے ہیں اس پہ جو شکیں انہوں نے ڈالی ہیں وہ تو بہت جسے کہنا بڑی شرمندہ کرنے والی شکیں انہوں نے ڈالی ہیں کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر وہ ہم سے پیسے مانگ سکتے ہیں اور بہت کچھ ہے. سو ایک طرف ہم یہ سچویشن کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ جس طرح وہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ شاید ماضی میں مجھے کچھ پتا نہیں تھا، ابھی میں اسلام قبول میں نے کر لی ہے اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں بہت اچھا بندہ ہوں گا، اور وہ بیسیکلی سمپتی جیتنا چاہ رہے ہیں عوام کی اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں معصوم تھا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا، اب میں بڑا اچھا مسلمان بن گیا ہوں. تو یہ ایک بیسیکلی ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے شاید جو ہمیں یہاں پہ لے آیا ہے، اور ہمیں ہماری لیڈرشپ کو نہیں پتا کہ وہ کون سی دنیا میں یا کس ڈائریکشن میں ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں. anyhow, this is an unending debate. Thank you very much بیرسٹر حامد باشانی صاحب سر for helping us to. یہ بڑا ایک کمپلیکس ایشو تھا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سم اپ کیا ہے. بہت مہربانی سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جناب چیمہ صاحب، تھینک یو ویری مچ.